اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وہ لوگ جو وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کے ممبرس ہیں، وہ سارے اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں ہیں، ان کے وہاں پر عید ہو گئی ہے، اور بھی دوسرے ملکوں میں عید ہو گئی، ان سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور جو ریمیننگ لوگ ہیں پوری دنیا میں جو مجھے دیکھتے ہیں، جو میرے واٹس ایپ گروپوں میں ہیں، ان سب کو کل آج کی چاند رات مبارک اور کل آنے والے دن کی عید مبارک۔ تو ڈیولپمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے 4 بجے فیصلہ کرنا تھا، لیکن جنرل جسٹس منیب اختر اچانک فلائٹ سے کراچی چلے گئے، اور ہوا یہ کہ فاروق ایچ نائک اور جو اٹارنی جنرل وہ چلے گئے چیف جسٹس کے چیمبر میں۔ وہاں پر فیصلہ ہو گیا کہ 27 کو جو ہے نا وہ ہیئرنگ ہوگی۔ اس سے پہلے وہ ٹائم مانگ رہے تھے، تو ٹائم کے لیے انہوں نے ان کو ہیئرنگ دے دی۔ تو ٹائم جیسے ہی وہ باہر آئے، ان کا سارا رویہ، اس سے پہلے جب پروسیڈنگ چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہے نا معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ سدھر جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم کو اگر ہے نا آپ 100 سال تک بھی ہے نا پائپ کے اندر رکھو تو وہ تیڑی کی تیڑی رہتی ہے۔ تو یہ وہ کتے کی دم ہے جو تیڑی کی تیڑی ہے، اور یہ تیڑی کی دم اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ ہے نا پیچھے ڈنڈا ہے، ان کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے نا، جو سب سے بڑا فتنہ والا جو کہتے ہیں نا فتنہ، اور فتنہ اسی نے جو 2018 کے بعد، اور جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی اللہ معاف کرے، یہ اپنے مولانا اور فارغ التحصیل اور یہ مدرسے کے ماننے والا اور مفتی محمود کا بیٹا، یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو سب سے پہلے ہے نا جو جس نے نا ہم نہیں مانتے، اور 2019 میں اب تو یہ پروف ہو گیا، اور اس نے اپنے انٹرویو کے اندر ایکسیپٹ بھی کر لیا نا کہ 2019 میں اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل گیا تھا، اور جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹائیں گے۔ تو وہ تو پروف ہو گیا ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ تو سب سے بڑا فتنہ تو یہ بندہ ہے، یہ بندہ فتنہ ہے، اور اس کو پتہ ہے اس فتنے کو کہ پہلی دفعہ پچھلے میرے خیال میں اس کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ اپوزیشن میں تھا، ورنہ فوج کی گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے نا، ویسے تو وہ یہ نا دین کرتا ہے، لیکن ہے نا جب عورت کی حکمرانی ہمیں منظور نہیں ہے، اور جب بے نظیر سے ہاتھ ملانے کا ٹائم ہے، ایون میں نے اس کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس کے اندر وہ امریکن لیڈی آ رہی ہے اور اس سے وہ ہاتھ ملا رہے، اپنے آپ کو بڑا وہ کہتا ہے کہ جی میں نامحرم اور عورت کی حکمرانی نہیں مانتے، اور بے نظیر کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ چھوڑے یار مولانا صاحب، کیا آپ نے مولویوں کی ناک کٹوا دی ہے؟ آپ کو دیکھ کر ہے نا مولویوں کے لوگ ہیں نا، مولویوں کے ساتھ ہے نا یہ جتنے کے پی کے اندر ہے نا الرجک ہو گئے نا مولویوں کے، یہ آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے ہوئے۔ اور آپ نے ایک منطق کہہ دی ہے کہ جی ہم مانتے نہیں ہیں، ہم بندوق کے نوک پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو آپ کو منانے آیا، آپ نے بلاول بھٹو کو بھی بنا دی۔ آپ نواز شریف کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو پتہ ہے کوئی کینڈیڈیٹ ملا نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی کینڈیڈیٹ ملا نہیں ان کو۔ 10 سے 15 سیٹیں ایسی ہیں، 15 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہے نا یہ نواز شریف جیت سکتا ہے، نون لیگ سے جو 10 سے 12 سیٹیں ایسی ہیں جو ہے نا پیپلز پارٹی لے کے جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن یہ کرانے نہیں جائے، کیوس ملک کے اندر کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سپریم کورٹ کی نہیں مانتے جی ہم پارلیمنٹ کی مانیں گے، تو اس وقت پارلیمنٹ کی آپ نے کیوں نہیں مانگی جب ہے نا اسد کیسر نے نا اور ہے نا انہوں نے جو اسپیکر پنجاب اسپیکر قومی اسمبلی نے نا وہ انہوں نے قاسم سوری نے جو دے دیا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت آپ کیوں نہیں مانے؟ اس وقت یہی ججز تھے، اس وقت 12:30 بجے ہے نا عدالتیں کھولی، تو اس وقت اس جج کے اوپر تنقید کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ ایک نمبر کے، بس میں کیا کہہ دوں، ایک نمبر کے ڈیش ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس عالم جو ہوتا ہے وہ علماء کے وارث ہوتے ہیں، آپ عالم بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو عالم بنا دیا ہے اور آپ بن گئے ہیں، اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن اس کو دین کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ عالم کے گھر میں پیدا کیے گئے، علماء کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو عالم بن گئے، وہاں پر تو سارے بنتے ہیں۔ باقی آپ کی ذرائع آمدنی کیا، کبھی آپ نے ڈکلیریشن نہیں کی، اتنی گاڑیاں اتنے ایکسپینڈیچر کہاں سے کرتے نہیں، چاچا ماما بیٹا سب کو آپ نے گورنر یہ وہ ساری پوسٹیں، 7 13 14 سیٹیں آپ کی، وہ جو آپ کی جو سیٹیں بلوچستان کی ہے وہ کس طرح ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو فوج میں رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے، اور میں آپ کے منسٹر کو میں مرغا بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ چوری کی گاڑی لے کے پکڑا گیا تھا میرے پاس پوسٹ کے اوپر، بہرحال
میں اس کو مرغا بنا دیا تھا افغان بارڈر سے، چمن بارڈر پہ میری ڈیوٹی تھی اور میں نے اس کو بنایا تھا. بہرحال اب کیا کہنا ہے، پاسٹ از پاسٹ، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا اپنا جو ہے نا وہاں پر جو وہاں کا منسٹر تھا نا، اور اس نے بڑی کوشش کی تھی مجھے دبانے کی. پھر ہم نے بھی، میں تو ایک کیپٹن تھا اس وقت، لیکن میں نہیں جانے دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پھر آرڈرس آ گئے کہ چھوڑ دو ان کو. تو پھر ہم نے نا گاڑی واڑی ان کی ہم نے چھوڑ دی. بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چلاتے ہیں آپ کے سارے منسٹر، آپ کے سارے وہاں کے ایم پی ایم این ایس جتنے بھی ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ آپ کی ہے نا، آپ کی ہم رگوں رگوں سے واقف ہیں مولانا صاحب. اور یہ آپ ہے نا، یہ جب پوری آپ کی وجہ سے ہمارے یہاں پر کاروبار، یہاں پر ہے نا پورا کاروبار. اور ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں، یہ جتنے بھی مدرسے ہیں نا، ان کو ہے نا میمن لوگ ہے نا ڈونیشن کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ڈونیشن کرتے ہیں. یہ سارے اوورسیز پاکستانی آپ کے نا مدرسوں کو ڈونیشن بند کر دیں گے، اور یہ سارے میمن کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حرکت ہے آپ کی وجہ، کیونکہ آپ نے میمنوں کا سب سے زیادہ نقصان میمنوں کو پہنچا ہے. وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے، وہ کاروباری لوگ ہیں، لیکن اور سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے، سب سے زیادہ مسجدوں میں اور مدرسوں کے اندر ڈونیشن دینے والے. آپ نے ان کے کاروبار کا ستیہ ناش کروا دیا، ملک کے اندر کیوس کروا دیا، ملک کے اندر کاروبار نہیں، ایکسی نہیں کھل رہی ہے، مہنگائی کر دی ہے، سارا بیڑا گرک کر دیا آپ نے ملک کا. مجھے آپ کے اوپر سخت غصہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا. اوپر سے نانی بھی بول پڑی کہ فتنے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو بھی بول پڑے کہ جی بندوق کی نال کے اوپر. کون سی بندوق کی نال بھائی؟ آرڈر آیا تھا، آرڈر آپ نے مانے. 3 اپریل کا آرڈر ہے، 1.5 مہینے تک آنا چیف جسٹس آپ کے لیے ویٹ کرتا رہا. کوئی آرڈر کے لیے 1.5 مہینے تک آپ ہے نا، کبھی کہتے پارلیمنٹ میں جائے گا، فنڈ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جائے گا، پارلیمنٹ اپروو کرے. کون سا بل آپ نے فائنانس بل کبھی بھی پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے؟ کبھی الیکشن کا بل کبھی ہسٹری میں اپروو ہوا ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک نیوز دے دیتا ہوں، اب میں آپ کو نیوز دے دیتا ہوں. اگر آپ اپنی اس ہٹ دھرمی پہ قائم رہے نا، آپ کو تو ابھی ہے نا بس ڈنڈے نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے کہ جی آپ دبے رہو، لگے رہو منا بھائی، تو آپ لگے ہوئے ہو نا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہی اسمبلی، اگر آپ نے یہی حرکت کی تو ابھی 22 تاریخ کو یہ نگراں حکومت کی جو ہے نا، نگراں حکومت فارغ ہو گئی ہے. ان کا ٹائم ٹینیور پورا ہو چکا ہے. اس کے لیے اپلیکیشن شیخ رشید نے بھی ہے نا چیف الیکشن کمشنر کو لکھ دیا ہے. پی ٹی آئی نے، چیف الیکشن کمشنر تو کچھ کرے گا نہیں، لیکن اس کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر سپریم کورٹ کے اندر آ جائے گی تو 2 چیزیں ہوگی. ایڈمنسٹریٹر یو سی لیول کے اوپر ہے، ڈاؤن لیول کے اوپر ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی دوبارہ سے، اگر اسمبلی 90 دن میں توڑی گئی ہے اور اگر اسمبلی بحال نہیں ہوئی ہے، تو میں عمران خان کا ایک ہے نا ان کے ساتھ تھے، ان کی میں بات سن رہا تھا، ان کے بقول ان کے کہنے کے ایز پر رول یہ اسمبلی دوبارہ بحال ہو جائے گی. وہی پنجاب حکومت کی گورنمنٹ آ جائے گی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر اب کیا ہوتا ہے. بہرحال عید چاند کی رات ہے اور ہے نا یہ بکواس شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو بھی مطلب بکواس کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ 27 تاریخ کو کوئی آؤٹ کم اچھا نکلے گا. آج بھی ہے نا وہ جو کر پی ایم صاحب ہے نا، وہ لگے رہے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے بیانیے وہی آ رہے ہیں، زبردستی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب بہت بڑی مشکل میں ہے. اور عمران خان صاحب نے آج ہے نا وہ مطلب کل انہوں نے 2 آؤٹ آف 297 تقریباً 12 لوگوں کو 285 سیٹوں کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اس کے اندر جو مین لوگ ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب کو سیٹ نہیں ملی، ٹکٹ نہیں ملی، اس طرح شہباز گل کو ٹکٹ نہیں ملی، شاہ محمود قریشی کو نہیں ملی، حماد اظہر کو بھی ہے نا ٹکٹ نہیں ملا. اور بڑے تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر. عثمان بزدار کو وہ کہہ رہے کہ ٹکٹ دے دی گئی ہے. اس طرح عثمان ڈار کو بھی ٹکٹ دے دی گئی ہے جس کو نہیں چاہیے تھی، اور پرویز الہی کو بھی ملی ہے. اور یہ لوگ سب کہہ رہے کہ جی عثمان بزدار کو دوبارہ سے ہے نا سی ایم بنائیں گے. اگر یہ خان صاحب اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ بہت برا فیصلہ ہوگا. جبکہ میرا اپنی پروڈکشن یہ، میری اپنی یہ سوچ ہے کہ خان صاحب نے ہے نا پرویز الہی سے وعدہ کر لیا ہے. اور کل وہ کاشف کے پاس وہ اے آر وائی کے اوپر ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا فواد چودھری کا ہے نا وہ چل رہا تھا، ٹاک شو میں بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ انہوں نے خان صاحب فیصلہ کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے. خان صاحب نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے پرویز الہی کو، اور نیکسٹ آپ کا جو سی ایم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پرویز الہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.